عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ چاند تک کا سفر تو طے کر لیا گیا ہے، مگر وقت کو پابند سلاسل کرنے کے حوالے سے ابھی سائنس معذور ہے۔ مگر نبوت محمدی نے اس مرحلے کو بھی طے کر لیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے الوقت یعود، اور ملا علی قاری نے سوائی کے محرکہ میں نقل کیا ہے کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فاراد علیہ الشمس فطلعت بعدما غربت وصلی العصر۔ صفحہ نمبر 78۔ نمبر 2، فلسفہ، معنی و مفہوم، دائرہ کار، اثرات۔ سوال نمبر 20، فلسفہ کا مفہوم، دائرہ کار اور مقصد بیان کرتے ہوئے معاشرے پر فلسفہ کے اثرات بیان کیجیے۔ جواب، فلسفہ مفہوم، فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات کا مرکب ہے، جس کا معنی محبت ہے، صوفیہ جس کا معنی حکمت و دانائی ہے۔ دونوں الفاظ کے ملانے سے لفظ فلسفہ وجود میں آیا، جس کا معنی ہے محبت و حکمت، خواہ وہ حکمت عملی ہو یا نظریاتی۔ اس علم کا نام فلسفہ فیثاغورس نے رکھا۔ وہ اپنے آپ کو فلسفی کہلانا پسند کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دانا، حکیم کہلوا کر تکبر سے بچنا چاہتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ عام ہو گیا۔ فلسفی کا معنی ہے حکمت سے محبت کرنے والا۔ فلاسفر یا فلسفی افلاطون کے نزدیک وہ ہے جو اشیاء کی حقیقت سمجھتا ہے، ازلی، ابدی اور تبدیل نہ ہونے والی اشیاء کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک فلسفہ سے مراد اصول اولیہ کا علم ہے، جس علم کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت یا وجود بذات خود اپنی فطرت میں کیا ہے، اور یہ کہ وجود کے اغراض و مقاصد اس کی اپنی قدر کے لحاظ سے کیا ہیں۔ انگریز فلسفی مسٹر ہاوس کے نزدیک فلسفہ معلول سے اس کی علت اور علت سے اس کے معلول کی دریافت کا علم ہے۔ پالسن کا کہنا ہے کہ فلسفہ تمام حکمتی یعنی سائنسی علوم کا مجموعہ ہے۔ مسٹر اسپنر کے نزدیک سائنس کی وسیع تر تعلیمات کی یکجائی اور ہم آہنگی کا نام فلسفہ ہے۔ مسٹر کانٹ کا بیان ہے کہ فلسفہ فہم و ادراک کے انتقاد یعنی تنقید و تحقیق کا علم ہے۔ مسٹر فشٹی کے نزدیک فلسفہ علم کی حکمت ہے۔ کلبے کے نزدیک فلسفہ علم کی عقلی احاطہ اور اس کے مابعد طبیعیاتی عقائد کا نام ہے۔ مسٹر ماورین کا کہنا ہے کہ فلسفہ صداقتوں سے محبت اور علم کی تمام منظم صداقتوں کے وسیع تر نظام کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 79۔ ولیم جیمز کا بیان ہے کہ فلسفہ واضح طور پر فکر کی ایک غیر معمولی اور مستقل کوشش کا نام ہے۔ M.W. کالکنز کے نزدیک فلسفہ عقل و استدلال کے ذریعے کسی چیز کی آخری اور انتہائی حقیقت کو دریافت کرنے، اپنی موزوں ترین شکل میں تمام موجودات کی انتہائی حقیقت کا دریافت کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ مسٹر کیئرٹ کا کہنا ہے کہ فلسفہ علم میں ایک جامع، منظم اور منطقی طور پر حاصل کردہ تمام میدان علم کی سچائیوں کی توجیہ اور توضیح کی کوشش کا نام ہے، جو حیات و کائنات کو ایک عظیم کل کی شکل میں منظم کر کے پرکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ قدیم و جدید فلاسفہ نے اپنے اپنے نظریہ کے مطابق فلسفہ کی تعریف کی ہے اور اس کی تعریفات کا سلسلہ جاری ہے، اور بعض فلاسفر فلسفہ کی وسیع تر کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
فلسفی سیلرز کا بیان ہے کہ منطق، کونیات، اخلاقیات اور جمالیات سے متعلق نظریات کا مجموعہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ فلسفہ کی وسعت اور حدود۔ فلسفہ کی حدود اور وسعت کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ ہمارے مقاصد میں کس قدر روشنی ڈالتا ہے اور فلسفہ کے معنی کے لحاظ سے کہ محبت، حکمت اور اشتیاق دانائی ہے۔ یہ در حقیقت تلاش صداقت ہے۔ یہ اشتیاق اور تلاش اس وقت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جبکہ اشیاء موجودات کا ایک عمیق مطالعہ کریں اور ان کے مکمل سیاق و سباق کی روشنی میں کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان حقائق کا جزوی مطالعہ بھی ہمارے ذہن کی تسکین کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ہمارا ذہن اخلاق، جمالیاتی اور روحانی تقاضے پورا کر دیتا ہے۔ مسٹر حافظ کامتے اور مسٹر اسپنر نے فلسفہ کو ایک جامع اور محیط علم کی صورت دی ہے۔ اس طرح انہوں نے ماورائیت کی جگہ مظہریت کو ایک بلند مقام بخشا۔ جدید فلسفیانہ تقاریر میں حسب ذیل موضوعات پر بحث کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، علمیات یا نظریہ علم۔ نمبر 2، ادراک کی اشکال و اقسام۔ نمبر 3، مادہ، نفس اور حیات کے مسائل۔ نمبر 4، تخلیق کائنات اور ارتقاء کے مسائل۔ نمبر 5، نظریہ اقتدار، صفحہ نمبر 80۔ نمبر 6، جمالیات۔ نمبر 7، اخلاقیات۔ نمبر 8، وجود مطلق یا وجود خداوندی کا مسئلہ۔ فلسفہ کی غرض و غایت۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ صداقت کی تلاش و جستجو فلاسفہ کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے دور حاضر میں فلسفہ زیادہ عملی بن گیا ہے اور بہت ہی اہم قومی، سماجی اور بین الاقوامی مسائل نظریاتی فلاسفہ کی خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مطالعہ فلسفہ علم کے منبع کی تلاش میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مختلف علوم کی شاخوں نے اپنے اپنے میدان میں سچائیاں تلاش کی ہیں۔ فلسفہ ان کے درمیان آپس کا تعلق ان کے اجتماعی سیاق و سباق کے منظر میں مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، فلسفہ مختلف مسئلوں کے اپنے خاص اور متناسب منصب میں لے کر ان کے ایماندارانہ تجزیہ کے لیے انسان میں ایک عمدہ سوچ بوجھ، مدبرانہ فہم اور معاملہ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، مطالعہ فلسفہ انسان کو روشن خیال، متحمل مزاج اور معقول بناتا ہے۔ جو انسان بھی فلسفہ کا طالب ہوگا وہ مختلف نظریات میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کو اچھی طرح سمجھ سکے گا اور ان میں بہتری پیدا کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ تجویز دے گا۔ نمبر 4، موجودہ دور میں نیوکلیئر سائنس کے جدید ترین ارتقاء کے لیے حصول طاقت کے مجنونانہ رجحان کو سامنے رکھ کر اس جنون کو سنجیدہ رخ دینے کے لیے فلسفہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ فلسفہ کی بدولت آج انسانی ذہن اس قابل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اس پوری کائناتی فضا سے ہم آہنگ ہو جائے، ایک ایسی ہم آہنگی، ایک ایسی عظمت کہ جو انسانیت کے لیے خیر اعلیٰ ثابت ہو سکے۔ مدرج بالا مذکورہ فوائد سے ثابت ہوا کہ جو لوگ فلسفہ پر اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات محض غلط فہمیوں کے سبب پیدا ہوئے اور وہ فلسفہ کے منفی اثرات نہیں۔ مثلاً مدرج ذیل اعتراضات: نمبر 1، حقیقت مطلقہ کا علم ناممکن ہے۔ نمبر 2، سائنسی حقائق ہمارے لیے کافی ہیں، فلسفیانہ فکر وقت ضائع کرنا ہے۔ نمبر 3، فلسفہ صحیح عقیدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، فلاسفہ آج تک وجود کائنات اور ضروریات زندگی کے بارے میں مستند اور یقینی حل تلاش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 81۔ اگر سوچا جائے تو یہ مذکورہ اعتراضات غلط فہمیوں کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ فلسفہ کائنات و حیات کو بحیثیت ایک کل کے دیکھنے کی انتھک کوشش اور اس کی توجیہ و توصیف کا نام ہے۔ فلسفہ زندگی کے عملی مسائل اور ارتقاء میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کا ہر کام اپنے نتیجے سے پہچانا جاتا ہے۔ فلسفہ کا پھل کیا ہے؟ گزشتہ زمانہ کے فلسفہ نے لوگوں اور معاشرے پر کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ زمانہ حال کے انسانوں پر فلسفہ کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور آئندہ زمانے کے معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ فلسفہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی یہی جاری رہے گا۔ فلسفہ انسانی تہذیب کا لازمی حصہ ہے اور معاشرے میں فلسفے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جب ایک انسان اپنے روزمرہ زندگی میں کچھ کا انتخاب کرتا ہے، مثلاً بھوک پیاس کھانا وغیرہ۔ یہ صرف عادت اور چاہت سے نہیں ہوتے بلکہ ایک فلسفہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے ذاتی فلسفہ کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف اور متضاد آراء جنم لیتے ہیں اور ان سے وہ کوئی انتخاب کر لیتا ہے۔ فلسفہ انسان کے تخت شعور میں ہوتا ہے لیکن وہ اسے صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ مختلف انسانوں کے فلسفے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً
مسلمان عوام کا نظریہ ہے کہ جنگ دنیا میں امن و سکون اور شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو حریت دلانے اور آزادی کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اس لیے اصل فلسفہ امن و سکون قائم کرنا، شر و فساد ختم کرنا اور انسانوں کو حریت و آزادی دلانا ہے، جبکہ یورپی اقوام اور امریکہ کے نزدیک جنگ ان کی نام نہاد جمہوریت، حیا و غیرت سے آزادی اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، جبکہ کمیونسٹ اقوام کا یہ نظریہ ہے کہ جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ انسانوں کو قابو کر کے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کریں، اخلاقیات اور شرم و حیا کا نام و نشان مٹا دیں۔ تو امریکہ اور یورپ کے نزدیک جنگ کا اصل فلسفہ نام نہاد جمہوریت، حیا و غیرت سے آزادی اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا ہے، جبکہ کمیونسٹ اقوام کے نزدیک اصل فلسفہ انسانوں کو جانوروں کی طرح بنانا، اخلاقیات اور شرم و حیا کا نام و نشان مٹانا ہے۔ صفحہ نمبر 82۔ ہر قوم نے اپنے فلسفے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگ کا جواز بنا لیا۔ اس ٹائٹل کا کہنا ہے کہ زندگی کو رواں دواں رکھنے میں سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کی جگہ فلسفیانہ خیالات اور مقاصد کا ہاتھ ہے۔ فلسفہ سیاست اور تجارتی کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ اگر اس کا مقصد عوام کی قیادت کرنا ہے تو اسے ہر شخص کے فلسفے سے آگاہی رکھنی پڑے گی۔ اگر اسے فلسفہ سے کام چلنا نظر نہ آ رہا ہو تو اسے ایک نیا فلسفہ روشناس کرانا پڑے گا، جس کے ذریعے وہ عوام کے دل اور دماغ پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ اسی طرح تہذیب بھی فلسفہ کی پیدا کرتا ہوتی ہے۔ اگر تہذیب میں کسی صفت کو پا لیا جائے یا معلوم کر لی جائے تو یہی فلسفہ ہوتا ہے۔ کوئی تہذیب فلسفہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ تہذیبیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی اقلیت پسند، کوئی جارحیت پسند، کوئی اصلاح پسند اور کوئی مادیت پسند ہوتی ہیں، اور تمام فرق ان کے فلسفوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فلسفہ عقائد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور عقائد کو محکم بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ فلسفہ سائنسی ایجادات میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور انسان کی ذہنی نشوونما میں فلسفہ ایک مددگار عنصر ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ فلسفہ اور دیگر علوم۔ فلسفہ اور مذہب، فلسفہ اور سائنس، فلسفہ اور علم الکلام، فلسفہ اور اخلاقیات، فلسفہ اور عملیات، نظریہ علم۔ سوال نمبر 21۔ فلسفہ اور مذہب پر نوٹ لکھیے۔ جواب: فلسفہ اور مذہب۔ فلسفہ اور مذہب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فلسفے کا کام یہی ہے کہ مذہبی مسائل کی تحقیق کر کے انسان کے دل میں مذہب کی صداقت کا بیج بو دیتا ہے اور انسان کا ایمان راسخ کرتا ہے۔ مذہبی مسائل کی وضاحت کا کام فلسفے کا اہم فریضہ ہے۔ فلسفہ مذہب کے خلاف نہیں۔ مذہبی مسائل مثلاً الوہیت، خدا کا وجود توحید، کائنات کے بارے میں غور و فکر جس کی قرآن نے دعوت دی ہے، کائنات کے ارتقاء کے لیے سعی و کوشش، حیات و موت کے مقاصد، نیک اعمال کا فہم، برے اعمال کی برائی تحقیق، سیرت و کردار کی طہارت، معاشرتی اجتماعی اخلاق کے ضابطے اور ایسے دیگر اہم مسائل میں فلسفہ مذہب کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں: اسلام، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت، جین مت اور شنٹوازم وغیرہ۔ فلسفے کا کام یہی ہے کہ وہ سچے مذہب کا تعین کر کے صالح زندگی گزارنے کا درس دیں اور اس اہم مقصد کے لیے اپنی کوششیں صرف کریں اور انسان کا کام آسان کر دیں۔ مذہب اور فلسفے کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ دونوں الہیات، کائنات، انسان کی دنیا اور آخرت کے اعمال سے بحث کرتے ہیں۔ مذہب اور فلسفے کا ایک ہی مقصد اور غرض و غایت ہے۔ فلسفے کے لیے مذہب کی مرکزی حیثیت ہے۔ اگر کسی انسان کا وسیع مطالعہ ہو اور علمی مدارج میں اس کا مقام بلند ہو تو فلسفہ اس کی علمی صلاحیت کو اجاگر کر دیتا ہے اور اس کے مذہبی عقائد کو محکم اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ الغرض، فلسفہ کی تعلیم سے مذہب کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا انسان جس کے معلومات سطحی ہوں، اس کی تجسسانہ صلاحیتیں کمزور ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کے مذہبی عقائد کو فلسفہ متزلزل کریں۔ صفحہ نمبر 84۔ ورنہ عقلاء اور علماء کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ مذہب اور انسانی فطرت۔ مذہب انسان کی فطری ضرورت۔ دین و مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے۔ انسان اپنی فطری ضرورتوں کے تحت اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کی پشت پر کوئی طاقت ہو جو اس کی مادی و روحانی ضروریات کو پورا کر سکے اور اس کی معاونت کرے۔
اس فطری قوت سے متعلقہ نظریات و تصورات مذہب کی شکل میں سامنے آتے ہیں، چنانچہ اس فطری ضرورت کی تکمیل کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ رہا، یعنی مذہب کے بغیر انسانی فطرت کی تکمیل و تسکین ناممکن ہے۔ آراء مغربی مفکرین۔ اس کا اعتراف ان مفکرین نے بھی کیا ہے جو اپنی تئیں کسی مذہب کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بقول مغربی مفکر پلوٹارک، کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی جس میں مذہب نہ۔ نمبر 2، مشہور فرانسیسی مفکر فلسفی زبنان کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ مذہب کو دنیا سے مٹا دیا جائے یا اس کی قوت فنا کر دی جائے۔ نمبر 3، پروفیسر سبیٹر کے مطابق میں کیوں پابند مذہب ہوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پابند مذہب ہونا میری ذاتیات میں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وراثت یا تربیت یا مزاج کا اثر ہے۔ میں نے خود اپنی رائے پر اعتراض کیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور حل نہیں ہوتا۔ مذہب کی ضرورت جس قدر مجھ کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہے، اس سے زیادہ عام معاشرہ کو ہے۔ مذہب کے شاخ و برگ ہزاروں مرتبہ کاٹ ڈالے گئے، لیکن جڑ ہمیشہ قائم رہی جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی۔ مذہب کا سرچشمہ روز بروز وسیع ہوتا ہے اور فلسفیانہ زندگی اور فکر کے دردناک تجربات اس کو گہرا کرتے جاتے ہیں۔ انسانیت کی زندگی مذہب ہی سے قائم ہوتی ہے، اس سے قوت پائے گی۔ جرمنی کے مفکر ڈیکارٹ کے مطابق مذہب ابدی چیز ہے، کیونکہ مذہب جس حادثہ اور فطرت کا نتیجہ ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، ہندو مفکر کی رائے۔ مشہور سوشلسٹ اور منکر خدا پنڈت جواہر لال نہرو کے مطابق مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس بات کا اعتراف مشہور سوشلسٹ اور منکر خدا پنڈت جواہر نہرو نے ان الفاظ میں کیا کہ جب مجھے کوئی انتہائی مشکل مسئلہ پریشان کر دیتا ہے اور میرا دماغ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میں مندر جاتا ہوں اور مورتی کے سامنے جھکتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، حتیٰ کہ میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ انسانی فطرت اور دین اسلام کی رائے۔ دین اسلام بھی اسی انسانی فطری ضرورت کی طرف اس طرح ارشاد کرتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ سورہ الروم، آیت نمبر 30۔ ترجمہ، اپنا منہ سب سے موڑ کر مذہب کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ الاعراف میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا۔ ترجمہ، اور جب اللہ نے آدم یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود انہی کو گواہ بنا کر پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب پکار اٹھے، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انسانی فطرت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے، اس بات کی تشریح فطرت انسان نے سب سے بڑے معلم و نفسیات دان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، الحدیث، یعنی ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں ماحول اس کی فطری صلاحیت کو مسخ کر دیتا ہے اور سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور باطل نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ سوال نمبر 22، فلسفہ اور سائنس پر نوٹ لکھیے۔ جواب، فلسفہ اور سائنس۔ فلسفے کا ایک اہم مقصد سائنس کی وضاحت ہے۔ جہاں ایک سائنسدان کو مشکل درپیش ہو تو فلسفہ وہیں سے اپنا کام شروع کر کے سائنسدان کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ آج کل کی سائنس، فزکس، کیمیا، حیاتیات اور نفسیات کا یہ نظریہ ہے کہ ہر معلول کے لیے ایک علت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی علت نہ ہو اور وہ خود بخود ظہور میں آ جائے۔ اس لیے علت کی تلاش میں فلسفہ سائنسی علوم کا مددگار ہے۔ پہلے لوگ فلسفہ اور سائنس کو ایک ہی مضمون سمجھتے تھے۔ فلسفہ سے پہلے میکانیکات، صفحہ نمبر 86، ریاضیات اور فلکیات کے سائنسی علوم الگ ہوئے۔ پھر نفسیات اور معاشرتی علوم بھی فلسفہ سے الگ ہوئے۔ جو مضامین آج فلسفہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ بھی سائنس سے الگ ہو سکتے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو فلسفہ پھر بھی خالی نہ ہوگا، اس میں نئے اور مضامین داخل ہوں گے۔
مشہور فلسفی آر بی فیری کا کہنا ہے، اگر فلسفے کے پاس کچھ نہ رہے پھر بھی فلسفہ مرے گا نہیں۔ فلسفہ ایک عقلی جستجو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فلسفہ جہاں نئے نئے سائنسی علوم کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، وہاں فلسفے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ سائنس کے تمام اقسام کو ایک ہی میدان میں لا کر اکٹھا کرتا ہے اور ان سب کے نتائج سے زندگی اور کائنات سے متعلق کوئی مناسب اور مربوط نظریہ قائم کرتا ہے، اور جب تک نئے نئے سائنسی علوم پیدا ہوتے رہیں گے فلسفہ قائم دائم رہے گا۔ سوال نمبر 23، فلسفہ اور علم کلام پر نوٹ لکھیے۔ جواب: فلسفہ اور علم الکلام۔ مسلمان قرآنی تعلیمات اور اسلامی عقائد تسلیم کرتے تھے، سمعنا اور اطعنا ان کا شیوا تھا، انہیں احکام و عبادات کے سلسلے میں عقلی استدلال کی ضرورت نہ تھی۔ اسلامی فتوحات کے بعد جب غیر مسلموں کے پورے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، ان میں تعلیم یافتہ لوگ یونانی سائنس سے متاثر تھے۔ وہ لوگ اسلامی عقائد کے لیے استدلال چاہتے تھے۔ ان کے ایمان کو محکم کرنے کے لیے علماء نے یونانی کتب، فلسفہ، منطق، اشراق وغیرہ کے تراجم کیے اور اسلامی مسائل اور عقائد کے لیے عقلی دلائل کا سلسلہ چل پڑا۔ یہی علماء جو عقلی دلائل سے اسلامی احکام ثابت کرتے تھے متکلمین کہلائے، اور اس استدلالی علم کا نام علم کلام رکھا گیا۔ اس دور سے پہلے علماء استدلال کے قائل نہ تھے کیونکہ ان کے دل میں سمعنا و اطعنا کا فلسفہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ علماء قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد پڑھاتے تھے اور اس سلسلے میں پہلے عقائد کی کتاب اہل سنت والجماعت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر کے نام سے تصنیف کی، جو آج بھی موجود ہے، اور اس کے شروح امت کے جلیل القدر علماء نے لکھے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس دور کے فقہاء، محدثین اور ائمہ اکرام استدلالی علم کو فلسفہ کا سمجھ کر اس کی تعلیم سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ عقلی استدلالی مسائل سے مسلمانوں میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جس کا آغاز بنو امیہ کے دور سے ہوا۔ بنو عباس کے دور میں اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ان گمراہ فرقوں میں نمبر 1 مجسمہ، جو اللہ کے لیے جسم اور اعضاء مانتے تھے، صفحہ نمبر 87۔ نمبر 2 معتزلہ، جو خدا کو شر کا خالق نہیں مانتے تھے، کبائر گناہ کے مرتکب کے لیے کفر و ایمان کے درمیان درجے کے قائل تھے، جو خدائی صفات سے بھی منکر تھے۔ نمبر 3 جبریہ، جس نے انسان کو مجبور محض سمجھ کر ثواب و عقاب سے انکار کر لیا، کافر اور مسلمان کو برابر مان لیا کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے کافر بنا دیا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ان تمام فرقوں کے غلط نظریات کو استدلال عقلی دلائل سے رد کرنے کے لیے مسلمان علماء نے منطق اور فلسفہ کی درس و تدریس جاری رکھی اور نئے استدلالی اسلامی علم کلام کو ترقی دی۔ اس طریقے سے گمراہ فرقوں کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ استدلالی متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بٹ کے دونوں فرقوں نے مذکورہ والا گمراہ فرقوں کا رد علم کلام سے کیا، جو فلسفہ اسلامی کا ایک شاخ ہے۔ یونانی فلسفہ سے جو خرابی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی اور جو مسلمان فلاسفر گمراہ ہو گئے، ان کے عقائد کی تصحیح متکلمین نے اچھے طریقے سے سر انجام دی۔ امام غزالی اور امام رازی نے صحیح فلسفہ غلط فلسفے سے الگ کر دیا اور علم کلام کے ذریعے فلسفہ یونان کی تمام خرابیوں کو دور کر دیا۔ سوال نمبر 24، فلسفہ اور اخلاقیات پر نوٹ لکھیے۔ جواب: فلسفہ اور اخلاقیات کو لوگ رسم و عادات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ فلسفہ اخلاقیات میں اچھائی اور برائی کو جانچا جاتا ہے۔ فلسفہ اخلاقیات ایک سائنس شمار کی جاتی ہے۔ اس علم کا کام تحقیق کرنا ہے کہ کون سے کام اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں، ذمہ داری کسے کہتے ہیں، ضمیر، عدل، مسرت اور حکمت کیا ہوتے ہیں، یہ سب مسائل فلسفہ اخلاقیات کے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک اعلیٰ اچھائی روح اور عقل کی مناسب نشو و نما ہے۔ روح اور عقل کی صحیح تربیت کے لیے فلسفہ کا علم ضروری ہے۔ جب انسان کی عقل صحیح ہو تو اس کی عقل حکمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جذبات و احساسات جب عقل کے تابع ہوں تو انسان میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ عدل انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے روح میں نظم و ضبط پیدا ہو۔ صفحہ نمبر 88۔ سوفتائیوں کا خیال ہے کہ انسان میں تمام اشیاء کا معیار ہے۔ ہر وہ بات درست ہے جس کو کوئی انسان پسند کرتا ہے، سچی بات ہے جسے وہ شخص سچ سمجھتا ہے۔ اخلاق و روایات کا رواج سبھی انسانوں کے لیے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم جو سوفتائی تھا، اس نے فلاسفہ کے بارے میں کہا کہ وہ اخلاقیات کے بارے میں کوئی یونیورسل
پیش نہ کر سکیں، اس لیے وہ کہتا تھا کہ اخلاقیات کے لیے کوئی خاص اور عالمگیر قوانین فلسفی موجود نہیں۔ ہیوم کے خلاف کانٹ نے کہا ہے کہ فلسفیانہ اخلاقی قوانین مطلق ہیں۔ ہر عاقل انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ تحقیق کر کے یہ معلوم کریں کہ اچھی اور اعلیٰ زندگی کیا ہے، کیسے حاصل ہوگی، اچھائی اور برائی میں فرق کیسے معلوم ہوگا۔ اچھائی، برائی، اعلیٰ زندگی کے اصول بتانا سمجھانا سب ہی فلسفہ کا کام ہے۔ ارسطو کا فلسفہ اخلاقیات سب سے پہلا جامع نظریہ ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد کسی بلند تر مقصد کے حصول کا ذریعہ ہو، اور یہ بلند تر مقصد اپنے سے کسی اور بڑے مقصد کا ذریعہ حصول ہو، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی حد بھی لازمی ہونی چاہیے۔ وہ آخری حد بلند ترین مقصد ہوگا جسے ہم برتر، بھلائی یا خیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ ہر جاندار کے لیے خیر، بھلائی وہی ہو سکتی ہے جو اس کے اعمال و افعال کا کمال ہو۔ انسان اپنے افعال میں کمال پیدا کرے، اور اس کمال کا نام ارسطو کے نزدیک سعادت اور مسرت ہے۔ ارسطو کے نزدیک اخلاقیات کا تعلق بھی ارادے سے ہے۔ ارسطو اخلاقی نیکی کی تعبیر 3 طریقوں سے کرتا ہے۔ نمبر 1، نیکی ارادے کی صفت ہے۔ نمبر 2، نیکی ہماری فطرت کے مطابق عقل کے مقرر کردہ اعتدال پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، صرف عاقل دانا اعتدال کی حدیں مقرر کر سکتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک اس اعتدال کا نام اخلاق ہے۔ مختصر یہ کہ اخلاقیات فلسفہ کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ امام غزالی کے نزدیک علم اخلاقیات کا روح کے اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کی تہذیب اور اصلاح سے ہوتا ہے۔ فلاسفہ نے اس صوفیاء کرام کے کلام سے لے کر اپنے افکار و خیالات سے اس لیے ملا دیا ہے تاکہ فلاسفہ اپنے باطل اور جھوٹے نظریات و خیالات کی اشاعت عمدگی سے کر سکیں۔ اس کے نتیجہ میں جو اخلاقیات کو قبول کرتا ہے وہ فلاسفہ کی باطل نظریات بھی قبول کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 4 اخلاق پر بہت زور دیا ہے۔ نمبر 1، علم۔ نمبر 2، شہرت۔ نمبر 3، عدل۔ نمبر 4، غضب۔ مدرجہ بالا 4 خلقوں میں اعتدال قائم رکھنا حسن اخلاق ہے، اور ان چاروں میں اعتدال پیدا ہونے کے بعد حسن خلق کا وجود قائم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 89، سوال نمبر 25۔ فلسفہ اور نظریہ علم پر نوٹ لکھیے۔ جواب: فلسفہ اور نظریہ علم۔ صوفتائیہ فرقہ کے نزدیک نظریہ علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جملہ اشیاء کا معیار ہے۔ افراد جو رائے دیتے ہیں خواہ وہ مخالفت ہی کیوں نہ ہو، سب ٹھیک ہوتی ہے۔ نیز ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ 2 مخالف بیانات میں سے دونوں سچے اور درست ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک زیادہ صحیح اور سچا ہو سکتا ہے۔ جبکہ گورگیاس اس کے مذکورہ خیالات کی نفی کرتا تھا، وہ انتہا پسند ہو جاتا، وہ ارسطو اور افلاطون کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ گورگیاس یہ بھی کہتا تھا کہ نظریاتی سچائی ناقابل حصول ہے، جبکہ کسی فرد کا حاصل کیا ہوا علم عملی زندگی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس نظریہ پر کافی تحقیق جاری ہے۔ نظریہ علم فلسفہ فطرت پسندی کی روح سے۔ نمبر 1، درست علم وہ ہے جس کی محرک فطرت ہو۔ نمبر 2، فطرت کے تمام اجزاء کے آپس میں ملنے کی شناخت کرنا حقیقی علم ہے۔ نمبر 3، صحیح علم انسان کی ذہنی کاوش کی وساطت اور مادہ اور ذہن کے آپس میں ملاپ سے اور اس ملاپ کو سمجھنے اور پرکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، فطرت کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی سچے علم کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 5، حصول علم کے بنیادی ذریعے حواس خمسہ ہیں۔ نمبر 6، حصول علم کا بہترین ذریعہ فطرت کے اسباب اور علتوں کا مطالعہ ہے۔ نمبر 7، فطرت کا سچا اور صحیح علم حاصل کرنا ہو تو فطرت کو مصروف کار دیکھ کر حاصل کریں۔ نمبر 8، سائنس کے انداز فکر و عمل کی صحیح وضاحت ہی سے فطرت کی بیرونی حقائق و مقاصد کو جانچا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 90۔ نمبر 9، ہر مادی چیز کی اپنی ایک ذاتی اور انفرادی فطرت ہے جو انسان کے حواس میں داخل ہو جاتی ہے، اور حواس انسانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بیرونی چیز اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ حواس خمسہ اور مادہ کا یہ عمل اور رد عمل فطرت کو سمجھنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 10، فرانس بیکن کے نزدیک استقرائی طریقہ حصول علم میں استخراجی طریقہ کی نسبت زیادہ مفید ہے۔ نظریہ علم تصوریت کے روح سے۔
فلسفہ تصوریت کے فلاسفہ علم کی تمام شاخوں کو درجہ بندی کی قید کے ساتھ مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے: نمبر 1، علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، کسی واسطے کا ہونا لازمی نہیں۔ نمبر 2، حصول علم کے لیے استخراجی منطق سے مدد لینا ہے۔ نمبر 3، حصول علم کا بہترین ذریعہ مکالمے اور مباحثے ہیں۔ نمبر 4، انسانی تجربہ جو صرف حواس کے ذریعے ہو سچائی کو ماننے میں ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مادی اشیاء علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلا واسطہ علم کی شاخیں وحی، الہام اور کشف بہت اہم ہیں۔ پیچیدہ مسائل کا حل عقل، بصیرت، فکر و تدبر کا کام ہے۔ نمبر 6، حقیقی علم خود بخود ظاہر و عیاں ہے، تلاش کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، استثناء بیکار، ناقص اور فضول علم ہے، بہت ہی کم اصول استثناء سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، نظریہ ربط حصول علم میں مددگار ہے۔ ایک چیز کا دوسرے سے ربط ہو تو اس طرح ربط پیدا کرنے سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلاً افلاطونی فانی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہے: نمبر 1، تمام انسان فانی ہیں۔ نمبر 2، افلاطون ایک انسان ہے۔ نمبر 3، اس لیے افلاطون فانی ہے۔ نمبر 9، مسٹر برکلے کے نزدیک ہر چیز کے وجود کا انحصار ہمارے علم پر مبنی ہے، تصورات سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ نمبر 10، مسٹر کانٹ کا تصور یہ ہے کہ کوئی چیز نہ علم میں آتی ہے اور نہ لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 11، بہترین علم وہ ہے جو استنباط اور بلا واسطہ ادراک سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 12، چیزوں کی ابدی کیفیات اور اضافات کا علم ہی وجدانی علم کہلاتا ہے۔ نمبر 13، عقل کے احکام پر عمل کرنے سے پہلے عقل کی جانچ پڑتال لازمی ہے۔ عقل کی جانچ کے لیے تزکیہ اور تصفیہ عقل کا طریقہ ایجاد کرنا ہے۔ نمبر 14، بہترین صورت علم پر عمل کرنے سے پہلے علم کی مختلف صورتوں میں تمیز کرنا فلسفہ نتیجیت کی روح سے نظریہ علم۔ نمبر 1، حواس کے ذریعے معلومات سچے علم کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، مگر سچا علم صرف محسوسات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، سچے علم کے حصول کے لیے معقولات سے کام لینا، مگر وہ بھروسہ کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 3، معقولات اور محسوسات کے علاوہ بھی طریقوں کو اپنی تحقیق و تفتیش کو شامل کرنا ہے۔ نمبر 4، صحیح علم کے لیے تجربہ شرط اول ہے، جس میں لیبارٹری کی تکنیکی اور سائنسی اسلوب کے ساتھ عام انسان کے روزانہ طریقہ کار کو بہتر طور پر جمع کر کے اس سے کام لیتا ہے۔ تجرباتی مراحل: نمبر 1، الف، سرگرمی کا احساس، ب، مسئلہ کا یقین، جیم، متعلقہ مواد حقائق کا مشاہدہ کرنا اور جمع کرنا، دال، فرضیت کو ترتیب دینا، واو، فرضیات کی جانچ پڑتال اور آزمائش۔ نمبر 5، سچا علم وہی ہوتا ہے جو فرداً اعتبار سے مفید ہو اور مفید نتائج دے، فرد کے لیے مفید اور اکثریت کی نظر میں حقیقت سے مربوط ہو۔ نمبر 6، سچا علم وہ ہے جو عملی زندگی میں اچھے طریقے سے کام کرے۔ نمبر 7، ایسا علم جو جذباتی طور پر باعث تسکین ہو۔ نمبر 8، سچا علم صرف مقصد کا محرک نہیں ہوتا بلکہ وہ مقاصد کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ نمبر 9، سچا علم وہ ہے جو سائنسی انداز فکر و علم کو معاشرتی اور تجرباتی طریقے سے کام میں لائے۔ نمبر 10، سچے علم کو حاصل کرنے کے دوران سمجھنے والے کا فکری اور عملی طور پر فعال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 11، کوئی قانون اور کلیہ ایسا نہیں جسے حتمی اور اٹل کہا جا سکے، یہ تعلیم عمل تو محض اضافی اور آزمائشی ہے۔ نمبر 12، ہر احسن علم کسی نہ کسی فعل کے ماتحت ہوتا ہے اور ہر علم بامقصد ہوتا ہے، یعنی کوئی علم بے مقصد نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 92، نظریہ علم فلسفہ وجودیت کی نظر میں۔ نمبر 1، وہ علم جو فرد اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی علم حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 2، سچا علم انسان کے اندرونی رجحانات کے ماتحت ہوتا ہے۔ نمبر 3، سائنسی انداز فکر کا وہی مخالف ہوگا جو حقیقی علم ہوگا۔ نمبر 4، ہر انسان کا خود منتخب کرتا علم ہی اس کے لیے اعلیٰ اور عمل کے قابل ہوتا ہے۔ نمبر 5، حقیقی علم آدمی کے اپنے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 6، ہر وہ علم باطل ہے جو کسی ماورائی اور مافوق الفطرت طاقت سے منسوب ہو اور اسے انسان کا ذہن بھی قبول نہ کر سکے۔ نمبر 7، فلسفہ وجودیت پسندی انسان کی اپنی تحقیق اور جانچ پڑتال کے بغیر کسی بھی علم کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
نمبر 8، تمام علوم و فنون کا منبع اور سرچشمہ صرف ذاتی علم ہوتا ہے جو جمہوری طریقوں سے حاصل کی گئی وہ علم اس لیے اچھا اور اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی ذات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 9، حصول علم کا ذریعہ فرد کی اپنی ذات ہے، وہ اپنے تجربوں کو اپنے فائدے اور ضرورت کے مطابق پڑتال کر کے جھوٹا یا سچا ہونے کا اپنے آپ قائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، وجودیت پسندی کا نظریہ علم نتیجت پسندی اور حقیقت پسندی دونوں مکتب ہائے فکر کی علمی نظریات کی ضد ہیں۔ نظریہ علم فلسفہ اسلامی کی روح سے اسلامی فلسفہ کے نقطہ نظر کے تحت نظریہ علم کو جاننے کے لیے انسان کو ایمان و یقین کا ارتقائی درجات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ اللہ پر یقین کرنے کے 3 مدارج ہیں۔ نمبر 1، استخراجی علم جس میں آدمی مقلد رہتا ہے، یہ علم کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ نمبر 2، مشاہداتی علم جو آدمی کے حسی مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے، یہ استخراجی سے برتر ہے۔ نمبر 3، تجرباتی علم جس کی انسان خود تفتیش کرے اور علمی تجربات سے حاصل ہو، یہ علم صحیحہ کی قرب صورت ہے۔ امام غزالی کے نزدیک کشفی یا ادراکی علم بھی ہوتا ہے جو ایک طبی تربیت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایسے علم کا انجام علم صحیحہ یا سچائی ظاہر ہونے پر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 93، فلسفہ کے آغاز و ارتقاء میں مسلمانوں کا کردار۔ الکندی، الفارابی، ابن سینا، الغزالی، ابن طفیل، ابن رشد، ابن عربی، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 26، فلسفہ میں مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ نیز اسلام میں فلسفہ کے آغاز و ارتقاء پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب، اسلام میں یونانی فلسفہ کے اثرات داخل کر کے راستہ ان ترجمہ کرنے والوں نے بنا دیا جنہوں نے حکمائے یونان کے فلسفہ سے متعلق کتب کے تراجم کیے۔ ان مترجمین میں حنین بن اسحاق اور ان کے فرزند اسحاق بن حنین کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ فلسفہ کا آغاز الکندی اور الفارابی نے کی۔ یہ دونوں فلاسفر بہت بڑے عالم تھے۔ خصوصاً الفارابی کے فلسفہ میں ہمیں وہ تمام بنیادی نظریات دکھائی دیتے ہیں جن کو اور آگے بڑھا کر شیخ ابو علی بن سینا نے اس پر فلسفی دنیا کا قلعہ تعمیر کیا۔ مشہور فلسفی شیخ ابو علی بن سینا نے یونانی فلسفہ کا نچوڑ اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر آسان اور قابل فہم بنایا اور اسے مسلم دنیا کے تعلیم یافتہ طبقوں کو پیش کر دیا۔ اس یونانی فلسفہ میں اس نے مزید رد و بدل کیا تاکہ اسے اسلامی نظام کو قابل قبول صورت نصیب ہو۔ شیخ سہروردی اور صدر الدین شیرازی نے فلسفہ کو آگے بڑھایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی فلسفہ کو مزید چمکایا۔ علامہ ابن رشد نے بھی فلسفہ کی کافی خدمت کی اور فلسفہ کی وسعت کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور فلسفہ میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ فلسفہ کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ابو البرکات بغدادی نے فلسفہ میں ایک مستند کتاب لکھی جس کا نام المعتبر ہے، وہ علماء میں بہت مقبول ہوئی۔ العامدی ایک مسلمان مشہور فلسفی ہے۔ فلسفہ میں اس کی معروف کتاب ابکار الاذکار ہے جسے علماء فلسفہ میں بہترین کتاب مانتے ہیں۔ الخونچی کی تصنیف معجز اور العبری کی کتاب ہدایت الحکمہ، الاموری کی کتاب مطالع الانوار، السمرقندی کی کتاب تصنیف الاوراق، الکاتبی کی کتاب فلسفۃ الفرد اور شرح الملخص للرازی فلسفہ اسلام کا قیمتی سرمایہ ہے۔ الطوسی کا کردار فلسفہ کے ارتقاء میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی تحریروں میں صفحہ نمبر 94 فلسفہ یونان کو الہیات اسلامیہ میں شامل کر دیا۔ اس نے ہستی اور وجود کے مسئلے کو وضاحت سے پیش کر دیا۔ الاصفہانی اور الکوشجی نے شیخ الرئیس ابن سینا کی تعلیمات کی توضیح کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مطالعہ فلسفہ اپنے انتہائی عروج پر تھا۔ الایچی کے الموافق فلسفہ کی جامع کتاب ہے۔ وہ شیخ الرئیس ابن سینا کی نظریات کو درست نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے ابن سینا کے فلسفہ سے پورا استفادہ کیا۔ فلسفہ اسلام کی بنیادی خصوصیات۔ نمبر 1،
اسلام میں فلسفہ کی بنیادیں اسلامی فلسفہ حیات کے اصولوں پر کھڑی ہیں۔ یہ انسان اور کائنات کے اسلامی تصور کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کا نظریہ صرف ایمان و یقین اور حسی سائنس اگرچہ نہیں، تاہم ارکان اسلام پر ایمان رکھتے ہوئے اسلامی مقدمات کو مدلل طریقہ سے طاقتور اور محکم کرنا ہے۔ نمبر 3، فلسفہ اسلامی اگرچہ ظاہری طور پر عقلی اور استدلالی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایتی اور قدیم اصول پر قائم ہے۔ نمبر 4، اسلامی فلسفہ کی نظر میں کائنات علم اور اقدار کی الگ الگ نمایاں شاخیں ہیں۔ نمبر 5، اسلامی فلسفہ ایمان اور استدلال کی بے نظیر اور عمدہ امتزاج کی ترجمانی کرتا ہے۔ نمبر 6، فلسفہ اسلامی ایمان اور عقیدہ پر چھایا ہوا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح پر زور دیتا ہے۔ نمبر 7، اسلامی فلسفہ میں انسان کائنات کے یقینی ماخذ و مصادر قرآن و سنت ہیں۔ نمبر 8، اسلامی فلسفہ میں انسان اور کائنات کی تخلیق کا مقصد صفات الہیہ کا حصول ہے۔ نمبر 9، تعلیم کے 2 مقاصد حسنات دنیا اور حسنات آخرت۔ تعلیم کا حصول ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ نمبر 10، تعلیم اور تنظیم کی بنیاد اخوت اور مساوات پر ہے۔ نمبر 11، تعلیم کو عام کرنے کا نظام قائم کرنا۔ مسلمانوں کا فلسفہ میں مہارت کا شوق۔ مسلمانوں کے فلسفے کی بنیاد یونانی فلسفہ ہے۔ مسلمانوں نے فلسفہ یونان کی حفاظت اور فلسفہ کے خزانہ میں اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ یونانی فلسفہ عیسائی یعقوبی فلاسفروں نے سریانی زبان میں ترجمہ کیا۔ جب مسلمانوں نے ان کے علاقے فتح کر لیے اور ان کے رابطے عیسائی فلاسفہ سے قائم ہوئے تو عرب عیسائی فلاسفہ مسلمانوں کی خاطر فلسفہ کو سریانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ صفحہ نمبر 95۔ دور بنو امیہ۔ بنو امیہ کے دور میں فلسفے کے ترجمے کا کام شروع ہوا تھا۔ خالد بن یزید بن معاویہ نے علم کیمیا کی کتابوں کا ترجمہ کافی دولت خرچ کر کے کروایا تھا۔ دور بنو عباس۔ عباسی خلفاء نے اپنے درباروں میں عیسائی طبیبوں کو رکھا تھا۔ جبریل بن بخت یشو ہارون الرشید کا خاص درباری طبیب تھا۔ ہارون الرشید نے طبیب جبریل کو اتنا اہم منصب دیا تھا کہ عوام کے مسائل عیسائی طبیب کے ذریعے خلیفہ اسلام کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ ہارون الرشید نے خود کہا، میں جبریل کی کسی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ ثابت بن قرہ حرافی کو خلیفہ معتضد باللہ اپنے آپ سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علماء کا مرتبہ بلند ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو بھی سائنسی، فلسفی یا ادبی کتاب کا عربی میں ترجمہ دیکھ لیتا تو مترجم کو کتاب کے ہم وزن سونا یا درہم عطا کرتا تھا۔ مترجمین نے اس عطا کا یہ فائدہ اٹھایا کہ موٹے کاغذ پر فلسفی کتابیں ترجمے کرتے تھے تاکہ زیادہ سونا حاصل کر سکیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب روم کے شہر فتح کر لیے تو وہاں سے اسے علم طب کی بہت سی کتابیں ملیں۔ خلیفہ نے یوحنا بن ماسویہ کو ان کتابوں کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا اور کئی کاتب بھی اس کی مدد کے لیے مقرر کیے۔ فضل بن نوبخت نے فلسفہ اور حکمت کے فارسی کتابوں کا عربی ترجمہ ہارون الرشید کے کہنے پر کیا۔ فضل بن نوبخت اس کا معروف خاص مترجم تھا۔ عباسی دور میں فلسفہ اور سائنس کی تدریس کا کام شروع ہوا۔ خلیفہ مامون نے ارسطو کو خواب میں دیکھا تو مامون نے کیسر روم میں موجود فلسفے کی قدیم کتب کا ذخیرہ مانگا۔ کیسر رضامند ہو گیا۔ مامون نے علماء کو بھیجا تاکہ وہاں کتابیں مطالعہ کر کے منتخب کتابیں روم سے لے آئیں۔ مامون نے ان کتابوں کا ترجمہ حنین بن اسحاق کے ذمہ لگایا جو عربی اور یونانی میں ماہر تھا۔ پھر بلند پایا مترجمین حنین بن اسحاق، اس کا بیٹا اسحاق بن حنین، یعقوب بن اسحاق الکندی، عمر بن فرخان الطبری، یونا بن بطریق نے ان تمام کتب کے تراجم کیے۔ صفحہ نمبر 96۔ نقاد الامم میں قاضی ابن سعد نے لکھا ہے کہ مامون نے ان کتابوں کے عربی ترجمہ کے بعد لوگوں کو رغبت دلائی کہ وہ افلاطون، ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے پڑھیں۔ مامون کے عہد حکومت میں بغداد میں پہلا رستگاہ عباس بن سعید جوہری کی کوششوں سے قائم ہوا۔ مسلمانوں نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں پر غور و خوض کیا اور ان کے فلسفہ کو ترقی دی۔ افلاطون اشرقی تھا جبکہ ارسطو مشائی تھا۔ سوال نمبر 27۔ مسلم فلاسفر یعقوب الکندی کا حال لکھیں۔
جواب یعقوب الکندی۔ تعارف ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی مسلمانوں میں سب سے پہلے فلسفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ فلسفہ العرب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی پیدائش 9ویں صدی عیسوی کے وسط میں کندہ قبیلہ کے محلہ الکندی یعنی کوفہ میں ہوئی تھی۔ مامون کے دور سے متوکل باللہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ اس کا باپ اسحاق بن صباح عباسی خاندان کے تینوں خلفاء کے عہد میں کوفہ کا عامل یعنی گورنر رہا۔ یعقوب الکندی مامون اور معتصم کے دربار میں یونانی فلسفہ کے شعبہ ترجمہ کے بڑے مدرس تھے۔ مامون، معتصم وغیرہ معتزلہ عقائد کے پیروکار اور اس کے پرچار کرنے والے تھے۔ جب المتوکل کے زمانہ میں دربار خلافت اعتزال سے بیزار ہوا تو یعقوب الکندی زیر اتاب آیا اور اس کا کتب خانہ ضبط کر لیا گیا کیونکہ وہ معتزلی تھا۔ یعقوب الکندی نے یونانی علوم کی نشر و اشاعت کا کام خوش اسلوبی سے چلایا۔ تصانیف یعقوب الکندی نے فلسفہ، منطق، جیومیٹری، الجبرا، حساب، موسیقی، نجوم، سیاسیات اور دیگر علوم میں 241 کتابیں تصنیف کی جن میں سے دنیا میں صرف 7 موجود ہیں۔ نمبر 1 الہیات ارسطو والکلام فی الربوبیہ جرمنی کی لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 2 رسالۃ فی الموسیقی۔ نمبر 3 رسالۃ فی معرفۃ الادویۃ المرکبۃ للقوا صفحہ نمبر 97۔ نمبر 4 رسالۃ فی المد والجزر آکسفورڈ کی لائبریری میں ہے۔ نمبر 5 علت اللون اللاجواردی فی الجو آکسفورڈ کی لائبریری میں ہے۔ نمبر 6 اختیارات الایام۔ نمبر 7 مقالۃ تحاویل الدین۔ یعقوب الکندی کی فلسفیانہ کتابوں کے چند نام۔ نمبر 1 کتاب الفلسفۃ الاولی۔ نمبر 2 کتاب الفلسفۃ الداخلیہ۔ نمبر 3 لا تنال الفلسفۃ الا بعلم الریاضہ۔ نمبر 4 افعال البارش کلھا عدل۔ نمبر 5 تثبیت الرسل۔ نمبر 6 اثبات الفاعل الحق والاولی۔ نمبر 7 اثبات ماہیت الاجسام۔ نمبر 8 علت النوم۔ نمبر 9 اجتماع الفلاسفہ علی الرموز۔ نمبر 10 رفع الاحزان۔ نمبر 11 لماذا تسجد الاجرام الفلکیۃ للہ عز وجل۔ مؤرخین یعقوب الکندی کو مسلمان فلاسفر لکھتے ہیں جبکہ تخلیق عالم کے بارے میں اس کا عقیدہ ارسطو کا ہے۔ ارسطو اور الکندی کا خیال یہ ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک نے صرف عقل اول کو پیدا کیا۔ نمبر 2 عقل اول نے عقل دوم پیدا کی۔ نمبر 3 عقل دوم نے عقل سوم پیدا کیا۔ نمبر 4 عقل سوم نے عقل چہارم پیدا کیا۔ نمبر 5 عقل چہارم نے عقل پنجم پیدا کیا۔ نمبر 6 عقل پنجم نے عقل ششم پیدا کیا۔ نمبر 7 عقل ششم نے عقل ہفتم پیدا کیا۔ صفحہ نمبر 98۔ نمبر 8 عقل ہفتم نے عقل ہشتم پیدا کیا۔ نمبر 9 عقل ہشتم نے عقل نہم پیدا کیا۔ نمبر 10 عقل نہم نے عقل دہم پیدا کیا۔ نمبر 11 عقل دہم عقل فعال ہے، وہ پورے کائنات کا خالق اور نگہبان ہے، وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ مشائی فلاسفہ کا کفریہ عقیدہ ہے۔ بعض مورخین نے الکندی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب الکندی عالم کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا اور ساتھ یہ وضاحت کرتا تھا کہ تخلیق کے عمل اور خدا اور عالم کے درمیان بہت سے واسطے اور ہیں۔ ان واسطوں سے مراد یہ 10 عقول ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ یہ 10 عقول فلاسفہ کے نزدیک انسانی عقل سے علاوہ ہستیاں ہیں۔ انسانی عقل کے الکندی کے 4 درجے مانتے ہیں جن میں 3 درجے لازماً روح انسانی میں ہوتے ہیں اور 4تھا درجہ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے اور وہ روح سے آزاد ہے۔ استعداد خارجی عقل فعال ہے جو خدا کی جانب سے روشنی کی صورت میں آتی ہے۔ بے شک وہ جسم کے استعدادوں پر عمل کرتی ہے مگر جسم سے آزاد ہوتی ہے۔ یعقوب الکندی کا روح کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ انسان کے اندر ایک روح حیوانی بھی ہوتی ہے جو ادنا مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور روح
نفس ناطقہ بھی ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے اور لافانی ہے۔ یہ جسم کے ماتحت بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک عالم کے تمام اشیاء فانی ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، یعنی ہلاک شدہ فانی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعقوب الکندی اسلام میں فلسفہ کا موجد اور بڑا مجتہد ہے۔ وہ معتزلی عالم دین، افلاطونی فلسفی فیثاغورس کا خیال رکھنے والا اور ارسطو کا سچا پیروکار تھا۔ سائنس و فلسفہ کے ساتھ ساتھ جغرافیہ، تاریخ اور طب کا بھی ماہر تھا۔ الکندی کے مشہور شاگرد نمبر 1 خمویہ، نمبر 2 نفتویہ، نمبر 3 سلمویہ جو خلیفہ معتصم کا طبیب خاص اور اس کے دربار خلافت کے تمام احکامات کا لکھنے والا تھا، نمبر 4 رحمویہ، اور نمبر 5 احمد بن الطبیب زیادہ مشہور شاگرد ہیں۔ یہ حضرات الکندی کی کتابی مسودوں کو صاف ستھرا لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 28، صفحہ نمبر 99۔ حکیم فلسفی ابو نصر الفارابی کا حال لکھیں۔ جواب: ابو نصر الفارابی۔ تعارف: منطق کے معلم ثانی ابو نصر محمد بن محمد اوزالق بن ترخان ترکستان کے قلعہ اوسج میں سن 260 ہجری کے مطابق 870 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قلعہ اوسج مرکز فاراب کے ماتحت تھا، اسی نسبت سے ابو نصر الفارابی مشہور ہو گیا۔ یہ ترکی نسل سے ہے۔ نصر کامیابی اور مدد کو کہتے ہیں۔ اس نے معنی کے لحاظ سے ابو نصر کنیت رکھی۔ اس نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ ابو نصر الفارابی نے افلاطون اور ارسطو کی طرح زہد و قناعت کی زندگی گزاری۔ بکری کی یخنی کے ساتھ ریحانی شراب ملا کر پیتا تھا۔ سیف الدولہ اور صاحب ابن عباد اس کو عطیات بھیجا کرتے تھے اور وہ اسے رد کرتے تھے۔ صرف 4 درہم روزانہ سیف الدولہ کی عطیات سے اپنے پاس رکھ کر خرچ کرتا تھا۔ سائنسی علوم پڑھنے کے لیے الفارابی کی شرائط: نمبر 1 سائنس پڑھنے والا جوان صحیح المزاج اور خوش اخلاق ہو۔ نمبر 2 قرآن حکیم، شرعی علوم اور لغت کا ماہر ہو۔ نمبر 3 پاک باز اور سچا ہو۔ نمبر 4 علم کو ذریعہ معاش نہ بنائے۔ نمبر 5 اہل علم کی قدردانی کرے۔ نمبر 6 ارکان شریعت کا پابند ہو۔ تعلیم: فارابی نے بغداد میں علم فلسفہ متی بن یونس اور یوحنا بن حیلان سے حاصل کیا۔ نحو کی تعلیم ابو بکر بن السراج سے حاصل کی۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فارابی نے ارسطو کی کتاب النفس کا 100 بار مطالعہ کیا۔ تصانیف: الفارابی کی 32 تصانیف کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، مگر اس کی اکثر تصانیف نایاب ہیں۔ اس نے فلسفہ کی کتابوں پر شروح لکھے۔ نمبر 1 مثلاً ارسطو کی کتاب البرہان کی شرح۔ نمبر 2 ارسطو کی کتاب الخطاطہ کی شرح۔ نمبر 3 ارسطو کی کتاب القیاس کی شرح۔ نمبر 4 ارسطو کی کتاب المعقولات کی شرح، صفحہ نمبر 100۔ نمبر 5 ارسطو کی کتاب الاخلاق کی شرح۔ الفارابی کے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی ہیں، مثلاً کتاب الموسیقی، کتاب المدنیۃ الفاضلہ، کلام فی الجواہر، کتاب الالفاظ والحروف التعلیم الثانی۔ الفارابی کی منطق: فارابی پورے فلسفہ سے حاصل شدہ ہر تزکیہ نفس کا قائل ہے۔ حقیقت یعنی خدا کو عشق کے ذریعے تلاش کرنے کا قائل ہے۔ احکام کو استدلالی علم منطق کے ذریعے پہنچنے کا داعی ہے، اسے منطق کا معلم ثانی کہتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کو تمام موجودات کا علم ہے، اگر اس تک ہم پہنچ گئے تو ہم اس کے مشابہ ہو جائیں گے۔ طبقات الامم میں قاضی ابن سعد الاندلسی رقم الطراز ہے کہ منطق میں الفارابی تمام فلاسفہ سے تحقیق کے میدان میں آگے ہے۔ منطق کے تصورات میں جملہ افکار اور تعریفات کو شامل کیا ہے، جبکہ تصدیقات میں استدلال، احکام اور نتائج کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تصورات کی ترکیب سے احکام بنتے ہیں، وہ درست ہو یا غلط، جبکہ تصدیق کی بنا پر کسی معلوم چیز کے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ الفارابی برہان کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک برہان بذات خود براہ راست حقیقت کو دکھاتی ہے جو فلسفہ کی تشکیل کرتا ہے۔
اس کے نزدیک علم منطق، خیر و شر، اصل و نقل، حقیقی اور غیر حقیقی میں فرق ایک لازمی ذریعہ ہے۔ منطق کے علم سے استدلال کی قوت میں استحکام آتا ہے اور یہی صحیح استدلال ہوتا ہے جو معلوم چیز سے نامعلوم چیز تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ الفارابی کا فلسفہ۔ الفارابی متکلمین فلاسفہ سے ہے جو الہیات اور مابعد طبیعیات سے بحث کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک کو نہ حکمت تخلیق سے ثابت کرتے تھے اور نہ ہی علت اولا ہونے کے ناطے۔ وہ خدا کو واجب الوجود ضرور مانتے تھے اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ جملہ اشیاء کا وجود خدا کے وجود سے موجود ہے۔ الکندی کا بھی یہی مسلک تھا۔ وہ اللہ کو مجرد مانتا ہے اور ہر لمحہ اپنی مخلوقات کے پاس حاضر و ناظر مانتا ہے۔ انسان کو اللہ کے نزدیک پہنچانے کے لیے تصوف ذریعہ مانتا ہے۔ مراقبہ کی مدد سے انسان اللہ کے نزدیک پہنچ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 101۔ الفارابی کے نزدیک اللہ پاک تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ عالم محسوسات ہی نہیں بلکہ عالم معقولات سے بھی ماورا ہو جانا ضروری ہے۔ جب عقل اس بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ کمال روحانی، علم حقیقی اور سعادت مطلق حاصل کر کے اللہ پاک کے ساتھ ایک ہو کر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، جسے اہل صوف فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ فارابی کا فلسفہ صدور۔ فارابی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے وجود اول یعنی اللہ پاک سے جو واجب الوجود بھی ہے، عقل اول صدور کرتی ہے یعنی پیدا کرتی ہے۔ عقل اول میں وحدت اور کثرت دونوں شامل ہوتی ہیں، اس لیے عقل اول اپنی ذات میں واجب الوجود نہیں، یعنی واجب الوجود صرف خدا ہے، بلکہ ممکن الوجود ہے۔ خدائے واجب الوجود کی وجہ سے عقل اول کا وجود ہونا ضروری ہے۔ عقل اپنی ذات کا علم رکھتی ہے، ایسے ہی وہ واجب الوجود کا بھی علم رکھتی ہے اور یہ علم اس کی ذاتی ہے۔ عقل اول کے موجود ہونے اور اس کے ذاتی علم کے سبب عقل دوم یعنی عقل ثانی صدور کرتی ہے۔ عقل دوم اپنے علم کے سبب فلک اول یعنی پہلا آسمان اور عقل سوم یعنی عقل ثالث کی صدور کرتی ہے۔ اسی طرح عقل ثالث یعنی سوم عقل چہارم اور فلک دوم یعنی دوسرا آسمان پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح عقل چہارم عقل پنجم اور ایک آسمان، عقل پنجم عقل ششم اور ایک آسمان کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عقل ششم عقل ہفتم اور ایک آسمان پیدا کرتی ہے۔ عقل ہفتم ایک آسمان اور عقل ششم پیدا کرتی ہے۔ عقل ہشتم عقل نہم اور ایک آسمان پیدا کرتی ہے۔ عقل نہم ایک آسمان اور عقل دہم یعنی 10ویں عقل پیدا کرتی ہے جو عقل فعال سب کچھ پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ان کے نزدیک عقل فعال روح انسانی فلک القمر پہلی آسمان زمین اور زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کا خالق ہے اور ان کی نظم و نسق چلاتی ہے، چونکہ یہ تمام عقول یعنی عقلیں اللہ سے براہ راست یا بالواسطہ صادر ہوتی ہیں، اس لیے ان کی حقیقت بھی الوہی ہوتی ہے۔ یہ تمام عقول مقدس اور منزہ صورتیں ہیں۔ نبوت کے بارے میں فلسفہ فارابی۔ فارابی کے نزدیک نبی کا نفس قدسی یعنی پاک اپنی پیدائش سے فیض کو قبول کر لیتا ہے اور کسی قیاس و ترتیب کا محتاج نہیں ہوتا۔ کوئی غیر شخص کسی حالت میں بھی نبی کے علمی درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام عالم نبی کی روح کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کے آئینہ دل کو کبھی بھی زنگ نہیں لگتا اور اس کے معجزات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ذات میں تمام فضائل جمع ہیں۔ آخرت کے بارے میں فارابی کا عقیدہ۔ الفارابی چونکہ ارسطو کے فلسفے کا پیروکار تھا، ارسطو کا عقیدہ تھا صفحہ نمبر 102 کہ آخرت کا ہونا جزا و سزا کے لیے ضروری ہے۔ فارابی اس کی اتباع میں آخرت اور جزا و سزا کا قائل تھا۔ وحی و الہام کے بارے میں فارابی کا نظریہ۔ فارابی کے نزدیک جب کسی انسان کی فکری طاقت طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ عالم بیداری میں عقل فعال یعنی عقل دہم سے موجود اور آئندہ کے جزیات سمجھ لیتا ہے، نیز معقولات مفارقہ اور دیگر اعلیٰ موجودات کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ ایسے عقلی مشاہدے ہوتے ہیں کہ جن سے اسرار الہی سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے۔ ان مذکور حضرات سے کمتر درجہ کے لوگ
ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں سے کچھ کا تو عالم بیداری میں اور کچھ کا عالم خواب میں مشاہدہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایسا مشاہدہ مادی آنکھوں کی جگہ خیال، غور و فکر کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ ان سے بھی کم درجے کے لوگ صرف عالم خواب میں ایسی اشیاء دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف جزیات کو حالت بیداری میں دیکھتے ہیں لیکن انہیں معقولات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ معقولات کو حالت بیداری میں دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جزیات کے متعلق کچھ خبر نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 29، حکیم وزیر شرف الملک ابو علی بن سینا پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ابن سینا۔ تعارف: امام ابو علی بن سینا کا اصل نام حسین بن عبداللہ بن حسن تھا۔ وہ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے حسین بن عبداللہ بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابن سینا بخارا میں سن 370 میں پیدا ہوئے۔ اس زمانہ بخارا کا پورا علاقہ ایران خراسان کے حاکم نوح بن منصور کے زیرانگین تھا۔ انہوں نے ابن سینا کے والد عبداللہ بن حسن کو بخارا کا گورنر مقرر کیا تھا۔ تعلیم: بخارا اس زمانہ میں ایک عالیشان تعلیمی مرکز تھا، اس لیے ابن سینا کے لیے یہ خوش قسمتی تھی کہ وہاں حفاظ قرآن، فلاسفر، متکلمین، فقہا اور اتباع کی کثرت تھی۔ ابن سینا بہت ذہین تھے۔ اس نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر کے اپنے حفظ اور حسن قرات کا لوہا منوا لیا۔ ابن سینا نے بخارا کے مستند درسگاہوں میں فقہ، حدیث، اصول فقہ، عربی، لغت، ادب، بلاغت، علم کلام، فلسفہ اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ فن طبابت میں وہ عہد جوانی میں بہت مشہور ہوئے۔ اسی طرح وہ ریاضی، جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری میں بہت ماہر ہوئے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے شیخ الرئیس کا لقب دیا۔ جب ابن سینا 22 سال کے ہوئے تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ اس وقت ابن سینا اپنی ذہانت اور علمی قابلیت کے سبب پورے بخارا اور خراسان کے مشہور عالم اور طبیب تھے۔ صفحہ نمبر 103۔ بخارا کے حاکم نوح بن منصور نے ابن سینا کی بڑی عزت افزائی کی اور اسے دربار میں اپنے ساتھ مقرر کیا۔ درباری زندگی اسے پسند نہ تھی۔ اس نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جب بخارا میں فسادات شروع ہوئے تو ابن سینا جرجان چلے گئے۔ حاکم جرجان نے اس کی بڑی قدردانی کی، وہاں شاہی طبیب بنے۔ جب جرجان میں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو ابن سینا ایران کے شہر ہمدان میں گئے۔ ایرانی حاکم شمس الدولہ نے اسے وزیر بنایا اور اسے شرف الملک کا لقب دیا۔ وہیں تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ وفات: 4 رمضان المبارک 428 عیسوی کو اس دار فانی سے رخصت ہوا اور ہمدان میں دفن ہوئے۔ ان کا مزار ہمدان میں مرجع خلائق ہے۔ ابن سینا کے فلسفیانہ عقائد: ابن سینا فلاسفہ یونان کے عقائد سے متاثر تھے، اس لیے اس کے اکثر عقائد افلاطون، ارسطو، الکندی اور فارابی کی طرح ہیں۔ نمبر 1، روح کے لیے فنا نہیں۔ مرنے کے بعد نیک انسان راحتوں اور برا انسان مصیبتوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور انسانی روح کو لذت یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اللہ واجب الوجود اور ایک ہے، اس لیے اس نے صرف عقل اول پیدا کیا۔ عقل اول نے عقل دوم اور آسمان اول کو پیدا کیا۔ عقل دوم نے عقل ثالث اور دوسرے آسمان کو پیدا کیا۔ فارابی اور دیگر فلاسفہ یونانی کے عقیدے کی طرح عقل چہارم نے عقل پنجم اور چوتھے آسمان کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہر عقل اور ایک آسمان کی تخلیق کرتا رہا، یہاں تک کہ 10ویں عقل فعال تک سلسلہ پہنچ گیا۔ یہی عقل فعال آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ نمبر 3، ابن سینا دیگر فلاسفہ کی طرح صفات الہیات کو عین ذات واجب الوجود سمجھتا ہے اور ان کی طرح ذات خداوندی سے صفات کی الگ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صفات خداوندی کو عین ذات الہی سمجھنا صفات خداوندی سے انکار کے مترادف ہے۔ نمبر 4، انسانی روح جب جست خاکی سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اسے عقل مطلق حاصل ہو کر اس کے علم و ادراک میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ
اس سے مادیت کا حجاب یعنی پردہ دور ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 104۔ ابن سینا کے اس فلسفیانہ عقائد کی روح سے امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ میں اسے بے دین قرار دیا ہے۔ ابن سینا علم نفسیات کے بہت بڑے ماہر تھے اور ساتھ ہی عربی زبان کے شاعر بھی تھے۔ علم نفسیات میں اس کا قصیدہ عینیہ بہت مشہور ہے۔ حبطت الیک من المحل الارفع ورقاء ذات تعذر وتمنى انفتم وما انست فلما واصلت کرہت فراقک وہی ذات تفجع۔ تصانیف۔ اس کی تصانیف بہت زیادہ ہیں لیکن اکثر ناپید ہیں۔ ان کی موجود تصانیف میں مشہور کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 کتاب القانون، علم طب کی بہت اہم کتاب ہے، یہ 10 جلدوں میں ہے۔ نمبر 2 لسان العرب، عربی زبان کی ڈکشنری، 10 جلدوں میں مطبوع ہے۔ نمبر 3 النجات، منطق و فلسفہ میں۔ نمبر 4 الشفاء، 18 جلدوں میں یہ منطق اور یونانی طبیعیات، الہیات، عنصریات، کیمیا، نفسیات اور دیگر سائنسی مضامین کی بہتر کتاب ہے۔ علم منطق میں ابن سینا کا مقام۔ علماء منطق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ارسطو منطق کا معلم اول، ابو نصر فارابی معلم دوم اور ابن سینا معلم سوم ہے۔ فلسفہ میں ابن سینا کا مسلک۔ شیخ الرئیس ابن سینا مسائل کو دلائل سے ثابت کرتے تھے اور استدلال کے قائل تھے، اس لیے وہ ارسطو کی پیروی میں مشائی فلسفی ہے۔ شیخ الرئیس کا تصوف سے کوئی واسطہ اس لیے نہیں تھا کہ صوفی حضرات مسائل اپنے کشف اور اپنے سینے یعنی صدر کے علم سے بیان کرتے ہیں، وہ استدلال کے قائل نہیں ہوتے، جبکہ شیخ الرئیس ارسطو کی طرح استدلال سے کام لیتے تھے۔ سوال نمبر 30، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حالات زندگی: نام محمد اور کنیت ابو حامد، حجت الاسلام اور زین الدین لقب اور الغزالی عرف ہے۔ سن 450 1085 عیسوی میں سوس میں پیدا ہوئے۔ بعض لکھتے ہیں کہ وہ 1059 عیسوی میں خراسان کے شہر توس میں پیدا ہوئے۔ آپ کسی ثروت مند خاندان سے تعلق نہ رکھتے تھے، آپ کے والد ایک صوفی مفلس آدمی تھے۔ صفحہ نمبر 105۔ اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر فروخت کرتے تھے اور اس طرح وجہ معاش بناتے تھے۔ عربی میں غزل کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ غالباً اسی وجہ سے امام صاحب اپنے والد کے پیشے کی بنا پر الغزالی کے عرف سے مشہور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ توس میں ایک گاؤں کا نام غزالہ تھا اور اس کی وجہ سے امام صاحب الغزالی کہلانے لگے۔ ان کے والد صوفی آدمی تھے، فقہا اور علمی مجالس میں بیٹھتے اور واعظ سنا کرتے تھے۔ فقہا کی مجلس میں بیٹھتے تو خداوند تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے کہ خدا ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو فقیہ ہو، اور جب واعظ وغیرہ سنتے تو دعا کرتے کہ خدا انہیں ایک ایسا بیٹا دے جو واعظ ہو۔ ان کی دونوں دعاؤں کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا بڑا لڑکا ابو حامد محمد بہت بڑا فقیہ بن گیا اور چھوٹا بیٹا احمد بہت بڑا واعظ، لیکن یہ سب کچھ ان کی وفات کے بعد ہوا۔ جب مرنے لگے تو اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ایک صوفی دوست کے سپرد کیا اور ان سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تعلیم سے محروم رہ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دو تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد اس صوفی دوست نے دونوں بچوں کی تعلیم شروع کی، لیکن جلد ہی سامان ختم ہو گیا تو دونوں بچوں کو ایک مدرسے میں داخل کرا دیا تاکہ اس طرح ان کے گزر اوقات کا ذریعہ بھی بن جائے اور تعلیم بھی حاصل ہو جائے۔ حصول تعلیم کے لیے سفر۔ الغزالی یہاں سے فقہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جرجان چلے گئے اور امام ابو نصر اسماعیل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں تعلیم کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد جو لیکچر دیتا تھا شاگرد اسے لکھ لیتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام صاحب نے بھی یہاں اس قسم کی تعلیقات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب وطن واپس آنے لگے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کا سارا سامان مع تعلیقات کے اس مجموعے کے چھین لیا۔ انہیں اس کا شدید صدمہ ہوا، چنانچہ وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور مجموعہ واپس مانگا، نیز کہا کہ انہوں نے اس مجموعے کے لیے ہی وطن چھوڑا تھا۔ وہ ڈاکو ہنس پڑا اور کہا، تم نے خاک سیکھا ہے، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے یہ چھین لیا تو تم بالکل کورے رہ گئے۔
خیر، اس نے مجموعہ واپس کر دیا۔ اس طنز کا امام صاحب پر بہت اثر ہوا، چنانچہ وہ پہنچنے پر ان تعلیقات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ وطن پہنچنے پر ان تعلیقات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پورے 3 سال میں ان کو زبانی یاد کر لیا۔ اس کے بعد امام الغزالی تکمیل علوم کے لیے نیشاپور میں جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ بہت محنت اور توجہ سے علم منطق، علم کلام اور فلسفہ و حکمت کی کتابیں پڑھیں اور بہت جلد ہی اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہو گئے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق ہونہار طالب علم باقی طلبہ کو سبق دہرایا کرتا تھا۔ امام الغزالی کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ صفحہ نمبر 106۔ امام الحرمین کی زندگی تک امام الغزالی ان کی صحبت میں رہے، لیکن جب سن 478 میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا تو امام الغزالی نظام الملک کے دربار میں چلے گئے، جو علم اور اہل علم کا بڑا قدردان تھا۔ نظام الملک نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آیا اور دربار میں سینکڑوں اہل علم و فضل جمع تھے۔ امام صاحب کے سب سے بے شمار مناظرات ہوئے اور یہ ہمیشہ غالب رہے۔ اس سے امام صاحب کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ نظام الملک نے ان کو مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدرس رکھ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی اور اس عمر میں نظامیہ میں یہ جگہ حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو ان کے سوا کسی کو نصیب نہ ہوا۔ 4.5 برس تک یہاں درس دیتے رہے، لیکن پھر ان میں اچانک زبردست انقلاب پیدا ہوا اور شام کی طرف چل پڑے۔ وہاں 10 سال گوشہ نشینی اور متبرک مقامات کی زیارت میں گزارے۔ اس تعجب انگیز تبدیلی کے متعلق کسی نے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اپنے ایک مستقل رسالے المنقذ من الضلال میں اس کا جواب دیا۔ خلاصہ یہ ہے، عنفوان شباب سے لے کر رسالہ لکھنے کی عمر قریباً 20 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک فطری طور پر حق تحقیق اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی طرف مائل تھے۔ اس لیے ایک فلسفی متکلم صوفی، باطنی، ظاہری اور زندیق و ملحد سے ملتے اور ان کے خیالات دریافت کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن سے راسخ شدہ عقائد بے وقت ہو کر رہ گئے۔ والدین، اساتذہ اور معاشرے سے حاصل کردہ عقائد و خیالات کی تحقیق کا شوق ابھرا۔ علم حقائق کا حصول اپنا مقصود ٹھہرایا۔ سب سے پہلے یہ جستجو شروع کی کہ خود علم کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں کوشش سے اس نتیجہ پر پہنچے کہ قطعی علم وہ ہے جس کے ذریعے سے معلوم اتنا واضح ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کے شک یا غلطی کا احتمال بھی نہ رہے۔ امام الغزالی نے غور و فکر کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس قسم کا قطعی علم انہیں صرف محسوسات اور بدیہات کا حاصل ہے، لیکن جب مزید غور و فکر کیا تو محسوسات میں بھی شک ہونے لگا۔ مثلاً سایہ کو دیکھنے میں تو ساکن نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے۔ محسوسات کے ساتھ بدوہات پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ خواب میں انسان جو چیزیں دیکھتا ہے، بیداری میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بیداری کی حالت میں دیکھی ہوئی چیزیں بھی کسی وقت اسے غیر حقیقی معلوم ہوں اور وہ سمجھنے لگے کہ اس کی بیداری بھی خواب ہی تھی۔ غالباً اس حالت کا نام موت ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ نیند میں ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ قریباً 2 ماہ تک یہی حالت رہی۔ پھر یہ حالت تو نہ رہی، لیکن مختلف مذاہب کے خلاف جو شبہات تھے وہ اسی طرح قائم رہے۔ صفحہ نمبر 107۔ تحقیق فرق۔ اس وقت مسلمانوں میں صرف یہ فرقے تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفر اور صوفیہ۔ الغزالی نے ان میں سے ہر فرقے کے عقائد اور خیالات کی تحقیق شروع کی اور آغاز متکلمین سے کیا، لیکن انہوں نے علم کلام کو اپنے لیے غیر تسلی بخش پایا، کیونکہ علم کلام میں جن مقدمات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ تقلید یا منقولہ علوم پر مبنی ہوتے ہیں اور اس شخص کو قائل نہیں کر سکتے جو بدیہات کے سوا کسی شے کا قائل نہ ہو۔ علم کلام کے بعد فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ فلسفہ کی شاخ ما بعد الطبیعیات میں بہت سی اغلاط نکالی اور یقین ہو گیا کہ محض عقل سے تمام مشکلات حل نہیں کیے جا سکتے۔ فرقہ باطنیہ کا مطالعہ کیا تو یہاں بھی ان کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ سب سے آخر میں تصوف کی طرف توجہ کی۔ تصوف پر کتب کا مطالعہ کیا، لیکن تصوف کی تکمیل علم اور عمل دونوں سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا علم حاصل کرنے کے بعد
اس کے عملی پہلو کو اپنانا ضروری تھا اور عمل کے لیے زہد و کنات اور ریاضت کی ضرورت تھی۔ اس لیے جاہ و منصب چھوڑ چھاڑ کر شام کا رخ کیا۔ شام پہنچ کر وہاں قریباً 2 سال تک قیام کیا اور اس دوران میں ریاضت اور مجاہدے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا۔ اس کے بعد حج کرنے کے لیے حجاز کا سفر کیا، پھر واپس آ گئے۔ یہاں بھی گوشہ نشینی جاری رہی، اگرچہ معاش وغیرہ کی ضروریات سے اس میں کبھی بھی خلل واقع ہو جاتا تھا۔ 10 سال تک یہ حالت قائم رہی اور اس حالت میں انہیں یقین ہو گیا کہ صرف صوفیہ ہی سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، انہی کے اخلاق افضل ہیں۔ اس حالت میں قریباً 10 سال بیت گئے۔ امام صاحب کو وہ اسباب اچھی طرح معلوم ہو گئے جنہوں نے فلاسفہ، باطنیہ اور توفیہ کے عقائد و خیالات اور اعمال کو خراب کر دیا تھا۔ انہیں اپنے آپ پر یہ بھی اعتماد تھا کہ وہ آسانی سے ان کی شبہات کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس لیے اب گوشہ نشینی کی حالت مفید نہ تھی، لیکن ساتھ یہ خوف بھی لاحق ہوا کہ جب لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے تو وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ایسی دعوت کے لیے موزوں وقت اور حکمران کے تعاون و حمایت کی ضرورت تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر انہوں نے خلوت کی حالت کو ہی پسند کیا۔ اس حالت میں بادشاہ وقت کا تاکیدی حکم پہنچا کہ وہ نیشاپور جا کر اس گمراہی کا ازالہ کریں۔ چنانچہ ذوالقعدہ سن 488 میں وہ بغداد سے نکلے اور اب وطن سے ذوالقعدہ سن 499 میں 11 برس کی ذلت نشینی کے بعد نیشاپور روانہ ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دمشق، بیت المقدس اور حجاز وغیرہ میں 10 سال تک زہد و عبادت اور مجاہدہ ریاضت کی زندگی بسر کرنے کے بعد ذوالقعدہ سن 498 میں وطن پہنچے اور صرف 1 سال تک وہاں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے بعد ذوالقعدہ سن 499 میں نیشاپور آئے۔ نیشاپور میں مدرسہ نظامیہ کی مدرسی کی خدمت قبول کیے ہوئے صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ فخر الملک محرم سن 500 میں ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہوا، اور اغلب ہے کہ اس کی وفات کے چند ہی دن بعد امام صاحب نے مدرسے سے کنارہ کشی کر کے توس میں خانہ نشینی اختیار کر لی اور گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور درس و تدریس میں مشغول رہے۔ صفحہ نمبر 108 تکمیل حدیث۔ امام صاحب نے علوم کی تحصیل کے دوران میں علوم حدیث کی تکمیل نہیں کی تھی، اس لیے اخیر میں وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور محدثین کی صحبت اختیار کی، اور حافظ عمر بن ابی حسن رواسی توسی کو نہایت عزت و احترام سے بلا کر ان سے صحیح البخاری اور صحیح مسلم سنی۔ امام صاحب کی زندگی کا خاتمہ علم حدیث کی طرف توجہ، اہل حدیث کی صحبت اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے مطالعہ پر ہوا۔ اگرچہ الغزالی نیشاپور سے واپس توس آ کر بالکل خانہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے، لیکن ان کی شہرت و مقبولیت ان کو چین سے بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ نظام الملک کے بعد جب اس کا بیٹا احمد وزیر اعظم بنا تو امام صاحب کو مدرسہ نظامیہ بغداد میں بلانا چاہا، اور اس سلسلے میں امام صاحب کو بے شمار خطوط و فرامین موصول ہوئے۔ امام صاحب نے ان کے جواب میں ایک طویل خط لکھا اور بغداد نہ آنے کی بے شمار عذر پیش کیے۔ نمبر 1، توس میں اس وقت ان سے قریباً 150 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کے لیے بغداد جانا بہت مشکل تھا۔ نمبر 2، بال بچے ترک وطن پر آمادہ نہ تھے۔ نمبر 3، انہوں نے مقام خلیل میں وعدہ کیا ہے کہ کبھی مناظرہ و مباحثہ نہ کریں گے، اور بغداد میں مناظرہ و مباحثہ ناگزیر ہیں، نیز دربار خلافت سلام کرنے کے لیے حاضری دینا پڑے گی، اور اس کو وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ کوئی مشاہیر یا وظیفہ قبول کرنے پر تیار نہ تھے، اور بغداد میں ان کی کوئی جائیداد نہ تھی۔ وفات۔ دربار خلافت کی طرف سے انہیں بغداد بلانے کی بہت کوشش ہوئی، مگر یہ نہ مانے، اور اس گوشہ نشینی کی زندگی میں تصنیف و تالیف اور ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہے، حتیٰ کہ 14 جمادی الاخرہ سن 505 میں تابران میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ امام الغزالی رحمہ اللہ کی مشہور تصنیفات۔ امام غزالی نے قریباً 20 سال کی عمر سے تصنیف و تالیف شروع کی اور کل 54-55 برس کی عمر پائی۔ اس قلیل سے عرصے میں 10-11 سال ذلت نشینی اور صحرا انوردی میں گزارے۔
علاوہ ازیں درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہمیشہ قائم رہا۔ علوم حکمیہ کی بابت ان کی مشہور کتابیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احیاء علوم الدین۔ یہ علم کلام اور اخلاقیات پر نہایت عمدہ کتاب ہے۔ اس کے 4 ابواب ہیں۔ نمبر 2، المنقذ من الضلال۔ اس میں موجودات کی حقائق کی توضیح کی گئی ہے، صفحہ نمبر 109۔ نمبر 3، مقاصد الفلاسفہ۔ یہ کتاب فلاسفہ قدیم کے مقاصد کے متعلق ہے۔ امام غزالی کا فلسفہ۔ امام غزالی نے دیگر علوم کی طرح فلسفہ میں بڑی مہارت حاصل کی۔ فلسفہ کے خیالات و افکار، نظریات و عقائد کی وضاحت کے لیے مقاصد الفلاسفہ نامی کتاب لکھی۔ فلاسفہ کے غلط نظریات کو رد کرنے کے لیے تحافۃ الفلاسفہ نامی کتاب لکھی۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں امام غزالی کا نظریہ۔ تمام مخلوقات کا خالق ایک ذات خداوندی وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے موجود، ہمیشہ باقی، قائم بالذات ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض، نہ جسم، نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ وہ کسی جگہ پر ہے۔ عرش الہی اس کی مرضی سے مسخر ہے، اسی کے حکم پر قائم ہے۔ خدا کا علم کلیت و جزئیت سے مبرا یعنی پاک ہے۔ ما بعد طبیعت کے بارے میں امام غزالی کا نظریہ وجود۔ امام غزالی کے نزدیک وجود کے 3 مختلف عالم ہیں۔ عالم ملک، اس عالم میں وجود کا علم حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عالم ملک ہمیشہ حالت تغیر میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، عالم ملکوت۔ یہ عالم حقیقت میں ابدی عالم ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا، خدا کے حکم سے قائم ہے۔ دنیا کا یہ عالم جس میں زندگی گزارتے ہیں، یہ عالم ملکوت کا عکس ہے۔ نمبر 3، عالم جبروت۔ یہ عالم ملک اور عالم ملکوت کی درمیانی حالت ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ انسانی روح ان 2 عالموں کے درمیان ہے۔ لوح و قلم کا تعلق بھی عالم حقیقت سے ہے۔ صفات الہیہ کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ کا نظریہ۔ صفات خداوندی جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، مثلا اللہ عرش پر ہے یا آسمان پر نزول کر کے آتا ہے، قیامت کے دن فرشتوں کے جرمٹ میں آئیں گے، 8 فرشتوں نے ان کا تخت اٹھایا ہوگا۔ ان کو امام غزالی تشبیہات سمجھتے ہیں، اور ان تشبیہات سے امام غزالی کے نزدیک تشبیہات مراد نہیں ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ اس سے یہ شک بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ میں واقعی تشریف فرما ہے۔ امام غزالی اس تشبیہ کو تنزیہ کہتے ہیں۔ نبوت و رسالت کے بارے میں امام غزالی کا نظریہ۔ امام غزالی نے المنقذ من الضلال میں لکھا ہے، نبوت ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے، جس میں وہ بصارت کھل جاتی ہے، جس سے وہ خاص چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس سے عقل محروم ہے۔ اس کے ذریعے ان اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے جو حواس ہمسا عقل و تمیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ روح کے بارے میں امام غزالی کا فلسفہ۔ روح ایک ایسا جوہر ہے جو جسم نہیں رکھتی۔ روح نہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل۔ روح کی جوہر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روح کو اشیاء کا علم و ادراک ہوتا ہے۔ علم عرض ہے، جوہر نہیں، اور فلاسفہ نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ 2 عرض اکٹھے نہیں ہو سکتے، عرض جوہر کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ قیامت کے بارے میں امام غزالی کا فلسفہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمام مردہ اجسام دوبارہ زندہ ہوں گے۔ متکلمین کی رائے ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی پہلی والی جسم، شکل و صورت میں زندہ ہوں گے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک ان کا جسم دنیا کے جسم سے مختلف ہوگا، صفحہ نمبر 110۔ امام غزالی نے اس مسئلہ میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن مردوں کی زندگی کو مان لیا ہے۔ امام غزالی عذاب دوزخ اور لذت جنت کی کیفیات کو فلاسفہ کی طرح روحانی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیفیات آخرت کو دنیوی کیفیات سے الگ مانتے ہیں۔ سوال نمبر 31، مشہور فلسفی ابن طفیل کے حالات اور اس کی فلسفی نظریات پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ابن طفیل۔ تعارف: ابن طفیل کا نام ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد الطفیل ہے۔ یہ
فلسفی غرناطہ سے 40 میل دور آش نامی شہر میں سن 494 یعنی 1011 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ پیشہ کے لحاظ سے طبیب تھے۔ غرناطہ کے آس پاس علاقے میں ابن طفیل کی بڑی شہرت تھی۔ غرناطہ کے امیر یوسف بن عبد المومن نے اسے اپنا طبیب مقرر کیا، بعد میں قاضی بنایا۔ اس کی علمی صلاحیتوں سے امیر یوسف متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر بنایا۔ اس کے زمانہ میں مشہور فلسفی ابن رشد بھی زندہ تھے۔ امیر یوسف کے ارشاد پر ابن طفیل نے ابن رشد کو ارسطو کی کتابوں کے شروح لکھنے پر مامور کیا۔ وفات ابن طفیل سن 581 بمطابق 1185 مراکش میں وفات پائی اور مراکش میں ان کا مزار ہے۔ کتب: ابن طفیل نے فزکس، فلسفہ الہیات، طب اور نفسیات پر کتابیں لکھیں جو ناپید ہیں۔ صرف اس کا ایک رسالہ حی بن یقظان نامی افسانہ موجود ہے۔ ابن طفیل کا فلسفہ: ابن طفیل کا یہ فلسفہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک کے لیے صرف عقلی یا کشفی علم کافی نہیں بلکہ اخلاقی، مذہبی علم اور عمل بھی ضروری ہے۔ ابن طفیل کے نزدیک تصوف، فلسفی علوم اور شریعت ملک کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ شاید اس نے شیخ الرئیس ابو علی سینا کا وہ رسالہ پڑھا ہے جس میں شیخ الرئیس نے فلسفی علوم اور شریعت دونوں کو ملک کی ترقی کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ ابن طفیل کا حی بن یقظان: جزیرہ ہند میں ایک انسان حی بن یقظان قدرت الہی سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ ایک ہرنی اسے اپنے بچوں کے ساتھ دودھ پلاتی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا، ہرنی مر گئی، وہ غمگین تھا۔ اس میں غور و فکر کی طاقت پیدا ہوئی، اجرام فلکیہ پر غور کرنے لگا۔ قدرت نے اسے روشنی بخشی، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوا، گوشہ نشین ہوئے، آسمان و زمین کے دروازے اس پر روشن ہوئے۔ حی بن یقظان کے جزیرے کے پاس دوسرا جزیرہ تھا، وہاں ایک عالم ابسال اور دوسرا سلامان تھا۔ ایک راہب تھا، دوسرا عالم، لوگوں سے ملتا رہتا تھا۔ وہ دونوں قوم کے برے اعمال سے ناراض تھے۔ انہوں نے دوسرے جزیرے کا رخ کیا، حی بن یقظان سے ملے اور مانوس ہوئے۔ ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا ساتھی حی بن یقظان فلسفی ہے۔ تینوں ابسال اور سلامان کے جزیرے میں جا کر لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوئے۔ انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ تینوں واپس حی بن یقظان کے جزیرے میں آ کر یاد الہی میں مشغول ہوئے۔ تاریخ نے ابن طفیل ماہر فلکیات و طبیعیات و ماہر طب اور عربی زبان کے شاعر کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کے حالات زندگی سے دنیا کو محروم رکھا۔ سوال نمبر 32۔ علامہ ابن رشد کے حالات زندگی اور فلسفیانہ خدمات پر روشنی ڈالیے۔ جواب: ابن رشد۔ تعارف: علامہ ابن رشد کا اصل نام محمد بن احمد بن رشد ہے، کنیت ابو الولید ہے۔ یورپی ممالک میں ایواروز کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اندلس کے شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اس کی تاریخ پیدائش سن 514 یا سن 520 ہے، روایات مختلف ہیں، جبکہ اس کی سن وفات اتفاق سے 9 صفر 595 ہے۔ ان کے والد اور دادا اندلس میں قاضی القضات تھے اور ابن رشد خود بھی فقہی مہارت کے سبب قرطبہ کے قاضی رہ چکے ہیں۔ ابن رشد فقیہ، طبیب، فلسفی، ادیب اور محدث تھے۔ ان کے اساتذہ میں حافظ ابو محمد بن رزق، ابو مروان بن مسرا، ابو بکر بن سمعون اور ابو جعفر بن عبد العزیز مشہور علماء ہیں، جبکہ ابن رشد کے شاگردوں میں سہل بن ملک، یحییٰ القرطبی، احمد بن سابق اور ابن القاسم جیسے بلند پایہ شخصیات ہیں۔ ابن رشد کے حاسدوں کی تعصبانہ ذہنیت کے سبب کئی بار جلا وطن ہوئے۔ ابن طفیل کی سفارش پر ابن رشد کو مراکش کے موحدین خاندان کے پہلے حکمران عبد المومن نے مدارس کی نگرانی اس کو دے دی۔ پھر اس کے بیٹے یوسف بن عبد المومن، جسے یوسف بن عبد الرحمن بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 112۔ اسے فلسفہ سے خاص محبت تھی۔
مشہور فلسفی ابن طفیل نے ابن رشد کا تعارف حکمران یوسف سے بحیثیت فلاسفر کر دیا۔ یوسف نے اسے ارسطو کی کتابوں کے شروح لکھنے پر مامور کیا۔ ابن رشد نے آسان عربی میں یہ کام سر انجام دیا۔ ابن رشد کا فلسفہ۔ ابن رشد فلاسفہ یونان کے عقیدے کے مطابق 10 عقول کا قائل تھا اور 10ویں عقل فعال کو نظم و نسق چلانے والا سمجھتا تھا۔ ابن رشد کا عقیدہ ہے کہ انسانی عقل اور انسانی روح دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقل انسانی مجرد اور غیر مادی ہے۔ اس کا اصل وجود عقل دہم یعنی عقل فعال سے رابطہ کے بعد ہوتا ہے اور وہ عقل فعال سے متصل ہو کر ابدی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہی عقل انسانی یعنی نفس ناطقہ کلی طور پر جوہر مجرد ہے۔ نفس نامیہ یعنی روح کو ابن رشد کلی طور پر جوہر مجرد نہیں مانتا، بلکہ اس کے نزدیک روح نیم مادی یا مادہ کی کوئی لطیف ترین شکل ہے۔ ابن رشد کے نزدیک روح جسم کی قید سے آزاد ہے اور موت آنے پر بھی موجود رہتا ہے اور انفرادی طور پر بھی رہ سکتا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک عقل اور روح دونوں کے لیے فنا نہیں اور عالم آخرت میں دونوں کو سعادت یا شقاوت حاصل ہوگی۔ ابن رشد کے نزدیک نفس نمبر 3 نفس سے حیوانی انسان کی دنیوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حشر اجساد کے بارے میں ابن رشد کا نظریہ۔ ابن رشد کہتا ہے کہ عالم آخرت جسمانی عالم ہوگا، مگر عالم آخرت کی جسمانیت دنیا کی فانی جسمانیت سے مختلف اور الگ ہوگی۔ ابن رشد کا بیان ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کا پورا جسم مٹی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس مٹی سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے غذا کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح اس مرے ہوئے انسان کا جسم دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جسم وہ نہیں ہوگا جو اس کی زندگی میں تھا اور تمام اجسام قیامت کے دن وہ نہیں ہوں گے جو دنیا میں تھے، اگرچہ حشر جسمانی ہوگا۔ واللہ اعلم۔ علم خداوندی کے بارے میں ابن رشد کا نظریہ۔ فلاسفہ یونان کا عقیدہ ہے کہ اصل اول یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ہستی کا علم ہوتا ہے اور اسے صرف اپنی ذات ہی کا علم ہوتا ہے، ورنہ اس کی توحید کثرت میں تبدیل ہوگی۔ ابن رشد نے فلاسفہ یونان کا یہ عقیدہ رد کر دیا اور کہا کہ اللہ پاک اپنی واحد ذات میں تمام اشیاء عالم کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وہ علم کلی اور جزئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے علم سے الگ چیز ہے اور انسانی علم سے بدرجہ بہتر ہے اور انسان کے تصور سے بالاتر ہے۔ صفحہ نمبر 113۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی تمام کلیات اور جزیات کا علم ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء، ابدیت عالم ابن رشد کی نظر میں عالم کو ابدی ماننا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے سبب امام غزالی نے ابن سینا اور دیگر فلاسفہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ابن رشد کہتا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ ثابت ہے کہ عالم یعنی کائنات کی دنیا حادث ہے، لیکن اس عالم سے پہلے بھی وجود یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز کا موجود ہونا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آسمان و زمین یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے عرش اور پانی موجود تھے۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر آسمان کی پیدائش سے پہلے دھواں موجود تھا۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی نص موجود نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ حتم محض یعنی کسی چیز کا موجود نہ ہونا کے ساتھ موجود تھا۔ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کائناتی عالم سے پہلے اللہ موجود تھا اور اس نے عرش و پانی اور دھوئیں کو کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے ارادے سے پیدا کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ قضاء و قدر کے بارے میں ابن رشد کا نظریہ۔ ابن رشد عقیدے کے لحاظ سے اشعری تھا، اس لیے ابن رشد کہتا تھا
کہ ارادہ تمام موجودات کا موجود ہے۔ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اسے حکم دیتے ہیں کہ کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارا ارادہ وہ شوق ہے جو ہمارے دل میں کسی چیز یا کام کے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ شوق و خیال ہمارے اختیار اور قدرت میں نہیں ہے۔ ہمارے افعال بھی ایک محدود نظام کے تحت ہیں اور مقررہ ترتیب سے ہیں جسے قضاء و قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ پر ابن رشد کی تنقید۔ امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ میں جن مسائل کے سبب فلاسفہ کو کافر قرار دیا تھا، صفحہ نمبر 114، ابن رشد نے امام غزالی سے 100 سال بعد امام غزالی کے تمام اعتراضات کو دلائل سے رد کیا اور اس سلسلے میں تحافۃ التحافت نامی کتاب لکھی، جس میں ابن رشد نے وضاحت کی کہ امام غزالی کے تمام اقوال غیر برہانی ہیں، ان کی کوئی دلیل موجود نہیں، اکثر اقوال جدلی ہیں۔ ابن رشد نے اس کتاب میں امام غزالی پر کبھی جہل کبھی شرارت کا الزام لگایا اور کئی مقامات پر امام غزالی کی عظمت کا اعتراف بھی کیا۔ ابن سینا پر امام غزالی کے اعتراضات کا دلائل سے رد کیا۔ شیخ الرئیس ابن سینا بھی ابن رشد کی تنقید سے نہیں بچ سکا۔ ابن رشد نے شیخ الرئیس ابن سینا پر ارسطو کی کتابوں کے ترجمے میں تحریفات اور تبدیلیوں کا الزام لگایا۔ نمبر 1، شیخ الرئیس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل دوم اور ایک آسمان کو پیدا کیا، اسی طرح بتدریج عقل دہم نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ ابن رشد نے ابن سینا کا یہ نظریہ رد کیا اور اس نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ فلاسفہ یونان اور دوسرے فلاسفہ کے وہم و گمان میں بھی یہی باتیں نہیں تھی کہ 10 عقول ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں اور عقل دہم کائنات کا خالق ہے۔ ابن رشد کا بیان ہے کہ یہ مسئلہ فارابی اور ابن سینا نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کسی فلسفی کی کتاب میں موجود نہیں۔ نمبر 2، قیامت اور حشر اجساد کے بارے میں ابن سینا کے اقوال جو ابن سینا نے فلاسفہ کی طرف منسوب کی ہیں، یہ اقوال بھی فلاسفہ پر افتراء ہیں۔ نمبر 3، شیخ الرئیس ابن سینا نے ارسطو کے بارے میں کہا ہے کہ ارسطو کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم بلا واسطہ خدا کی مخلوق نہیں، اس کی بلا واسطہ مخلوق عقل اول ہے، کیونکہ الواحد لا یستر واحد مطلق سے صرف ایک چیز عنہ الواحد صادر ہوتی ہے۔ ابن رشد کہتا ہے کہ یہ بات ابن سینا اور فارابی نے خود ہی گڑھی ہے، ارسطو کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں۔ ابن رشد کی یورپ میں مقبولیت۔ موسیٰ بن میمون یہودی فلاسفر نے ابن رشد کی کتابوں کے عبرانی زبان میں ترجمے کیے۔ اس کے شاگرد یوسف بن یحییٰ نے ابن رشد کے فلسفے کو یہودیوں میں رواج دیا۔ پھر داؤد کنجی، ابن فاہورہ، یوسف بن کاہی، یحییٰ بن سلامیہ، سلیمان بن یوسف، زکریا بن اسحاق اور دیگر مترجمین نے ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے عبرانی میں کیے۔ فلسفہ ابن رشد کا یورپ پر بہت اثر ہوا۔ 13ویں صدی میں اس کے سبب پوپ اور چرچ کے خلاف محاذ قائم ہوا۔ پیرس یونیورسٹی، پیڈو یونیورسٹی اور اٹلی کے مدارس میں ابن رشد کا فلسفہ پڑھایا جانے لگا۔ پروفیسر کریمونی کی وفات کے بعد ابن رشد کے فلسفے کی تدریس مذہبی مخالفت کے سبب بند کر دی گئی۔